میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا اور یہ کل کائنات، یہ چاند سورج ستارے، یہ سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کل کائنات کا مالک اللہ ہے، سارا جہان کا مالک اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین بنایا، وہ اللہ ہے جس نے سمندر کو بہایا، اور وہ اللہ ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا، وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو روشن کیا، وہ اللہ ہے جس نے چاند کو چمکایا، وہ اللہ ہے جس نے ستارے سیارے کو جگمگایا، اور وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی، ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت دی، ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت دی، ہمیں اور آپ کو اسلامی شریعت عطا فرمایا، اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر لاکھ لاکھ شکر اور احسان و فضل و کرم ہے۔ پھر اس اللہ نے کل کائنات کو بنایا، کل کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا۔ تو کل کائنات کو بنایا، کیوں بنایا؟ اجی زمین کو کیوں بچھایا؟ آسمان کو کیوں بلند کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ، جب تو نے زمین و آسمان کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں سب کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، تو یا اللہ پھر تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں سن، میں نے ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن انسانوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اور انسان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر سب کچھ پیدا کی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اولا بنایا ہے، برتر بنایا ہے، اور یہ سب بنایا ہے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی ریاست کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس کائنات میں پیدا کیا ہے، اس دھرتی پر پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسانوں کو بشر بنایا ہے، اس کے اندر صحیح غلط دونوں چیزیں رکھی گئی ہے، اس کے اندر سچ اور جھوٹ ان دونوں کو رکھا گیا ہے، اس کے اندر غلط کاری اور صحیح کاری دونوں چیزوں کو رکھا گیا ہے، یعنی ہر دو چیز کو انسان کے اندر رکھا گیا ہے کہ اس کو بشر بنایا ہے، اس کو بشر بنایا ہے۔ یہی تو فرق ہے کہ فرشتوں کو خاص اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، خاص کہ فرشتوں کا ایک کام ہے، یہ کام ہے، نہ ان کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ لیٹنا ہے، کچھ نہیں۔ اور انسانوں کو بشر بنایا، اسے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، بیوی کو بھی رکھنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، بچوں کی بھی پرورش کرنی ہے، ماں باپ کی بھی اطاعت کرنی ہے، بڑوں کا بھی ماننا ہے، چھوٹوں کا بھی ماننا ہے، بڑوں کا بھی ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بشر بنایا، اتنے سارے اقسام کے ساتھ بنایا، اور یہ خاص چیز اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی کہ اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے جب بنایا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مقصد کیا، عبادت کا منشا کیا، کہ اللہ کے حکموں کو اختیار کر لینا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو، طریقہ کار کو، سنت نبوی کو اختیار کرنا، سنت نبوی پر چلنا۔ تو یہ عبادت کا مفہوم ہے، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میری عبادت کرنا چھوڑ دیں گے، گناہوں میں اپنی زندگی صرف کریں گے، برائیوں میں اپنا وقت لگائیں گے، بے حیائیوں میں اپنا وقت لگائیں گے، جوے اور شراب کے اڈوں پر اپنا وقت لگائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میری نافرمانی کرنے لگیں گے، میری نہیں مانیں گے، میری نافرمانی کرنے لگیں گے، تو پھر میں رسی کو ٹائٹ کروں گا، پھر میں رسی کو سخت کروں گا، اس پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر، دنیا کا عذاب تو چھوٹا ہی عذاب ہوگا نا جہنم کے عذاب کے مقابلے، تو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر میں اپنے بندوں کو بتلانا چاہوں گا، جتلانا چاہوں گا، بندوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ اے میرے بندو، دنیا میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، راہ بد کو اختیار نہ کرو، آ جاؤ راہ راست پر آ جاؤ۔ تو اللہ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر، لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پریشانی دے کر اس کو بتلانا چاہتے ہیں، جتلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارا رب تم سے ناراض ہو رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ جاؤ اپنے رب کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ دوڑ جاؤ اپنے رب کی طرف، دوڑ جاؤ اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ جتلانا چاہتے ہیں۔ اور اب ہم موجودہ وقت پر نگاہ ڈالیں، موجودہ وقت پر نگاہ ڈالیں، حالات حاضرہ کو دیکھیں کہ موجودہ وقت ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک شخص پریشان ہے۔ ارے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، ہر ایک شخص کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ اور ابھی اس وقت کی جو پریشانی ہے، چین سے پھیلی یہ وائرس جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی، موت کے بارات جس سے نکل گئے اور جنازوں کے بارات اٹھنے لگی، ایک ایسا مرگ وائرس کہ آج تک یہ صدی دو صدی پہلے کی بات، اس وقت تک کا میرا مطالعہ بھی نہیں ہے، میں کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن 2 صدی تک کا میرا مکمل مطالعہ ہے کہ اس 2 صدی میں اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے اندر کا سفر لوگوں کا بند ہو گیا، ایک جگہ آنا جانا بند ہو گیا ہو، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں، ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے میں کترا رہے ہوں، ایک دوسرے سے ملنے سے ڈر رہے ہوں۔ اللہ کیسی بیماری، کیسا عذاب۔ اور اس بیماری کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جی کرونا وائرس سے لڑیں گے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ جب لوگ بے حیائی پر اتر جاتے ہیں، جب حکومت کے کارندے حکومت کے مال کھانے لگتے ہیں، جب امانت کے اندر خیانت ہونے لگتی ہے، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جب اولاد والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جب دوستوں کی عزت کی جاتی ہے اور باپ کو بے عزت کیا جاتا ہے، جب علماء کے اندر دنیا طلب کرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے، جب بیٹیاں ننگے سر ننگے جسم سڑکوں پر چلنے لگتی ہیں، اور جس وقت لوگ آپس میں سلام تو کرتے ہیں لیکن اندر میں بغض رکھتے ہیں، مسجدوں کے اندر جب لڑائیاں ہونے لگتی ہے، جب لوگ یونیورسٹیوں میں، کبھی گھروں پر، کبھی محلوں میں، کبھی محفلوں میں
موسیقیاں کی محفلیں سجانے لگتے ہیں، اس میں گانے گائے جاتے ہیں، اس میں گھنگرو کی آوازیں سنائی دیتی ہے، نغموں کے تانے بانے بجتے ہیں، اور شراب پی جاتی ہے، اور شراب پی جاتی ہے، اور ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب بالکل ہی گر گیا، اب میرا بندہ بالکل ہی نافرمانی پر اتر گیا، بالکل ہی، یاد رکھنا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ذات ہے، وہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ اب بالکل ہی معاملہ بالکل ٹھپ پڑ گیا ہے، پھر اللہ رسی کو پکڑتا ہے، رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کو کیسے عذاب دی گئی، یہ عذاب ان کی نافرمانیوں کی بنا پر تھی، یہ عذاب ان کی نافرمانیوں کی بنا پر تھی۔ تو آج جب کہ ہم نافرمانی پر اتر گئے، آج جب کہ ہماری بیٹی، ہماری بچیاں، ہماری عورتیں ننگے ناچ، بے حیائی کا ننگا ناچ دکھا رہی ہے، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی ناراضگی کو اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اے میرے بندو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہے، رب کو راضی کر لو، رب کو راضی کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلِغُ الصَّارِعَ مِنَ الْمُلْكِ۔ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میری پکڑ آتی ہے، اور میری پکڑ 7 نسلوں تک چلتی ہے، میری پکڑ 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ اللہ کی پکڑ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ مہلک وبا، یہ مرگ وائرس، یہ ایسا وائرس کہ جس نے سب کی نیندیں حرام کر دی، کوہ استقامت جیسے حکمرانوں کے پاؤں کھڑ گئے۔ تو یہ لوگ اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس سے لڑیں گے، نہیں لڑ سکتے۔ یہ جملہ کہنا ہی غلط ہے، یہ جملہ کہنا ہی غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں ماہ مبارک عطا کیا ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہمیں ابھی دیا ہے، عطا کیا ہے۔ ہمیں استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، موسم کے کنٹرول کو ختم کر دیا جاتا ہے، بارش بن موسم کے برستا ہے، اور اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اور تمہارے سروں پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ظالم حکومت کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور واضح کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ سمجھ گئے کہ ابھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ابھی دیکھیں بن موسم کی برسات برس رہے ہیں، میں کہاں کی ہندوستان کے اسی 2 سال کے اندر موسم نے کس طریقے سے تباہی مچائی ہمارے سامنے ہے۔ ممبئی بھی ہمارے سامنے ہے، اتراکھنڈ کے وہ سیلاب کی تباہی ہمارے سامنے ہے، بہار کے سیلاب کی تباہی ہمارے سامنے ہے، حال ہی کیرل اور دیگر جگہ کی تباہی جو سیلاب سے ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسم کا کنٹرول ختم کر دیا جاتا ہے، اولادیں نافرمان ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اکثر اولاد اپنے ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اولادیں نافرمان ہو گئی۔ اور حکومت تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے سر پہ کیسی حکومت قائم ہے، اور حکومت پہ کون بیٹھا ہے۔ تینوں باتوں سے واضح ہو گئی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ نے بہت محترم اور مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ ایسا مہینہ عطا کیا ہے کہ آپ فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کے برابر آپ کو ثواب ملے، آپ نفل پڑھیں تو فرض کے برابر ثواب ملے، آپ
اگر ایک نیکی کریں تو اس کا بدلہ 70 ملے، آپ 1 روپے صدقہ کریں تو 70 روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے۔ بہت مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اخلاص کو اپنے دل کے اندر لائیے، للہیت کو اپنے دل کے اندر لائیے۔ آپ کی عبادت اسی وقت اللہ کے حضور قبول ہوگی، آپ کا توبہ اسی وقت اللہ کے حضور قبول ہوگی جب کہ آپ کا دل صاف ہوگا۔ استغفار کریے، توبہ کریے۔ ضروری ہے توبہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے۔ ارے بڑے بڑے آئے اس دنیا میں، سب چلے گئے، ہمیں بھی نہیں رہنا، ہمیں بھی جانا ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک نے لے لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بس رب کو راضی کر لیں، رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ رب کو راضی کر لیا تو جنت، رب ناراض کر لیا تو جہنم۔ رب کو راضی کر لیا تو مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر خوشحالی ہوگی، مرنے کے بعد والی زندگی ہمارا بہتر ہوگا۔ رب کو ناراض کر لیا تو ابھی جو ہماری بد سے بدتر زندگی گزر رہی ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ سے زیادہ بدتر اور بری زندگی مرنے کے بعد ہمیں جہنم کی زندگی ملے گی۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو، اللہ ہماری خطاؤں کو، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔